نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے بھائیوں، کچھ احادیث ہیں اس کا تھوڑا سا مطالعہ کریں گے جو وسیلے سے ریلیٹڈ ہے نا، تو ان کا تھوڑا سا اسٹڈی کریں گے. تو یہاں پر ہمارے پاس ایک حدیث ہے، حوالہ ہے اس کا سنن ترمذی کا ہے، اور اس میں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ حدیث کی سند یہ ہے نا. تو اس میں میں آپ کو واقعہ سنا دیتا ہوں کہ حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک نابینا شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ آپ دعا فرما دیجئے کہ اللہ مجھے عافیت دے. آپ نے فرمایا کہ اگر تم چاہو تو میں دعا کروں، اور اگر چاہو تو صبر کیے رہو، کیونکہ یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر اور سود مند ہے. اس نے کہا کہ دعا ہی کر دیجئے. تو آپ نے اسے حکم دیا وہ وضو کرے اور اچھی طرح سے وضو کرے اور یہ دعا پڑھے. اور میرے بھائیو، یہ دعا جو ہے وہ لکھی ہوئی ہے آپ کے پاس. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ، میں تجھ سے مانگتا ہوں اور تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی رحمت ہے کے وسیلے سے تیری طرف توجہ توجہ ہوتا ہوں تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں. میں نے آپ کے واسطے سے اپنی اس ضرورت میں اپنے رب کی طرف توجہ کی ہے تاکہ تو اے اللہ میری یہ ضرورت پوری کر دے. تو اے اللہ تو میرے بارے میں ان کی شفاعت قبول کر. اب دیکھو، یہ حدیث کا مفہوم میں نے آپ کو بتا دی ہے. تو یہ امام جو ہے وہ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے وہ روایت کیے ہوئے ہے، اور روایت ہے تقریباً 3578 نا. اسی طرح یہاں پر امام ابن ماجہ نے بھی اپنی سنن ابن ماجہ میں ایک روایت ہے 1385 1385 روایت ہے. اس کو بھی تھوڑا سا پڑھ لیتے. یہ بھی وہی ہے کہ حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک نابینا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر عرض کیا کہ آپ میرے لیے اللہ تعالیٰ سے صحت اور عافیت کی دعا کیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم چاہو تو میں تمہارے لیے آخرت کی بھلائی چاہوں جو بہتر ہے، اور اگر تم چاہو تو میں تمہارے لیے دعا کروں. اس شخص نے کہا کہ آپ دعا کر دیجئے. تب آپ نے اس کو حکم دیا کہ وہ اچھی طرح وضو کرے اور 2 رکعت نماز پڑھے اور اس کے بعد یہ دعا پڑھے. اب یہ دعا بھی لکھی ہوئی ہے. تو اس کا ترجمہ اس طرح ہے، مفہوم اس طرح ہے کہ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیری طرف توجہ کرتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو نبی رحمت ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کے ذریعے سے اپنے رب کی جانب اس کام میں توجہ کی تاکہ پورا ہو جائے. اے اللہ تو میرے حق میں ان کی شفاعت قبول فرما. تو دیکھو آگے امام جو ہے وہ اس کو دیکھو، شیخ البانی نے بھی اس حدیث کو ٹھیک کہا ہوا ہے، اور جماعت الدعوہ والوں نے بھی ٹھیک کہا ہوا ہے، اور ابو اسحاق السبیعی نے بھی اس حدیث کو صحیح کہا ہے. تو دیکھو یہاں پر نا اس حدیث کے بہت سارے طرق بھی آئے ہوئے ہیں. اب اختلاف جو ہے وہ یہاں پر آ جاتا ہے کہ یہ تو اللہ کے پاک پیغمبر کے زمانے کی جو ہے وہ دعا ہے. اب اللہ کے پاک پیغمبر کی وفات کے بعد کیا ہم لوگ یہ دعا کر سکتے ہیں یا نہیں؟ یہ جو ہے وسیلے کا ٹاپک ہے. تو اس میں علماء کرام سے آپ لوگ جو ہے اس کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں. تو اس کے لیے ایک حدیث ہے جو موجم موجم الکبیر سے جو ہے ایک روایت نقل ہوئی ہے، جس کو میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کر دیتا ہوں. یہی ہے، یعنی کہ یہاں پر عثمان بن حنیف فرماتے ہیں. روایت جو ہے وہ سند اس کی بعد میں تھوڑا سا ڈسکس کر لیں گے، کیونکہ یہ تھوڑا سا ایشو تھوڑا سا بڑا کمپلیکیٹڈ ہے، اس کو تھوڑا بعد میں دیکھتے ہیں. تو عثمان بن حنیف فرماتے ہیں
کہ ایک آدمی کسی کام کے لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آیا جایا کرتا تھا، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی مصروفیت کی وجہ سے اس کی طرف توجہ نہیں کرتے تھے اور نہ ہی اس کے کام میں نظر کرتے تھے۔ پس وہ شخص حضرت ابن حنیف یعنی عثمان بن حنیف سے ملا اور ان کے سامنے اپنا مسئلہ پیش کیا۔ حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے فرمایا کہ وضو کے لیے پانی لے آ، اس کے بعد وضو کر، پھر مسجد میں جا کر دو رکعت نفل ادا کر، پھر یہ دعا یعنی وہی دعا جو بتائی تھی اللہ کے پاک پیغمبر نے، وہی نقل کی ہوئی ہے، ادھر آپ لوگ عربی میں دیکھ سکتے ہیں، تو اور ساتھ اپنے کام کا ذکر کر اور چلا جا حتیٰ کہ میں بھی تیرے ساتھ چلوں گا۔ پس اس شخص نے جا کر وہی کام کیا تو انہوں نے فرمایا تھا کہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر آیا تو ادھر سے دربان آیا اور وہ اس شخص کے ساتھ اس آدمی کے ہاتھ سے پکڑ کر اسے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں لایا۔ پس حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے اپنے ساتھ قالین پر بٹھا کر فرمایا کہ تیرا کام کیا ہے؟ پس اس نے اپنا کام بتایا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کام کو کر دیا۔ پھر اس نے کہا کہ تو نے اب تک اپنا کام مجھے بتایا کیوں نہیں؟ اور فرمایا جو بھی تیرا کام ہو تو مجھے بتایا کر۔ پھر وہ شخص آپ کے پاس سے نکل کر حضرت عثمان بن حنیف سے ملا۔ اب دیکھو اس کا کام ہو گیا تو وہ حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مل رہا ہے۔ ان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ وہ میرے کام کو نہ دیکھتے اور نہ ہی میری طرف متوجہ ہوتے، یہاں تک کہ آپ نے میری سفارش کی۔ حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ قسم با خدا میں نے ان سے آپ کی کوئی سفارش نہیں کی، میں نے تو نسخہ بتایا ہے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک نابینا آیا تو اس نے شفاعت کی کہ میں نابینا ہوں، آنکھیں چاہیے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے فرمایا کہ صبر کرو تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ اس نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، کوئی میری انگلی پکڑنے والا نہیں، مجھے بڑی مشکل ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پانی لا کر وضو کر اور پھر 2 رکعت نماز پڑھ پھر یہ دعا کر۔ حضرت ابن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ قسم با خدا ہم جدا نہیں ہوئے تھے اور نہ ہی کوئی لمبی بات کی، یہاں تک کہ وہ شخص ہمارے پاس آیا گویا کہ وہ کبھی نابینا تھا ہی نہیں۔ تو میرے بھائیوں، تو یہ جو ہے میں نے آپ لوگوں کے سامنے احادیث پڑھی ہیں تو دونوں احادیث مطلب 3 حدیثیں میں نے اردو میں ترجمہ پڑھی ہیں، 2 حدیث تو اللہ کے پاک پیغمبر والی، ایک میں نے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہوئی اور ایک ابن ماجہ نے جو ہے وہ نقل کی ہوئی ہے، اور دوسری جو ہے یہ امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے اپنی معجم الکبیر کے اندر جو ہے اس روایت کو نقل کیا ہوا ہے۔ تو اس پر میں تھوڑا سا لیکچر دینا چاہوں گا۔ اب جو ہے وہ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس پر میں تھوڑا سا بات کرنا چاہوں گا۔ تو دیکھو یہ ہمارے پاس مکتبۃ شاملہ ہے نا، میں حدیث کو آپ لوگوں کو ترجمہ کر چکا ہوں، بس یہاں پر مختصر آپ کو حوالہ بتاتا چلوں کہ جلد نمبر 9 ہے اور صفحہ نمبر 30 ہے۔
اس میں تھوڑا سا حوالہ میں بھی جو ہے وہ گڑبڑ ہوئی ہے، وہ پھر کبھی انشاءاللہ اس کو ڈسکس کریں گے، تو اس کو ایکوریٹلی آپ مکتبۃ شاملہ سے ڈھونڈ سکتے ہیں۔ اچھا، اب یہاں پر اس کے اوپر ایک جرح ہے، وہ میں آپ کو سمپل سادہ بات ہے وہ ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گا۔ یہاں پر جرح اس حدیث کے اوپر، یہ حدیث بالکل ٹھیک ہے، سارے راوی بھی صحیح ہیں، صدوق سچے، اور روایت بھی، پہلی روایت جو اللہ کے پاک پیغمبر والی روایت ہے نا، وہ تو ثابت ہے، لیکن یہ جو دوسری روایت میں نے پڑھی ہے اس کے اوپر جرح ہے، اور اس جرح کو میں چھپاؤں گا نہیں، میں ساری عوام کے سامنے پورا کا پورا موقف رکھنے کی کوشش کروں گا، اور وہ یہ ہے کہ یہاں پر ابن وہاب ہے۔ اب یہ بات یاد رہے کہ ابن وہاب مدلس ہے، اور مدلس جب ان سے روایت کرتا ہے تو اس کی وہ روایت ضعیف ہوتی ہے۔ اس میں دیکھو، اور یہ کہاں سے، یہ ہمیں جو ہے وہ مسلم کے مقدمے میں لکھا ہوا ہے کہ جب جو ہے مدلس ان سے روایت کرے گا تو اس کی جو ہے وہ ضعیف ہونے میں تمام محدثین کا جو ہے وہ مطلب یہ ہے کہ وہ تمام محدثین اس کو ضعیف کہتے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، خالی ایک روایت تو نہیں ہے کہ آپ لوگوں نے اس روایت کو لے کے اور ضعیف ضعیف کی چیزیں لگا دی۔ میرے بھائیوں، اس کی اور بھی بہت ساری طرق ہیں، اور وہ الاجماع فاؤنڈیشن کا میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ ان لوگوں نے اس روایت کو نقل کر کے لوگوں کو بتا دیا۔ اور وہ کیا ہے، اس کی دوسری روایت، اب دیکھو سما کی تصریح کیسے ہوگی۔ اب یہ دیکھو، معرفت و صحابہ ابی نعیم میں یہ روایت ہے، جو ہے وہ یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جلد نمبر 4 ہے، اور صفحہ نمبر 1959 ہو گیا، اور یہاں پر جو ہے حدیث نمبر 4928 نمبر ہو گئی۔ تو اس میں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر ثنا ابن وہاب اخبرنی ابو سعید، یعنی شبیب بن سعید جو ہے وہ مطلب ان سے ابن وہاب نے اخبرنی کہہ دیا۔ اب یاد رہے یہ بات میں بتاتا چلوں کہ سما کی تصریح مطلب جب مدلس راوی ان سے روایت کرے تو وہ روایت تو ضعیف ہوگی، لیکن جب وہ حدثنا اخبرنا سے روایت کرے گا، یعنی قال علی سے روایت کر لے، تو وہ روایت، یا ثنا سے روایت کرے تو وہ روایت جو ہے وہ ٹھیک ہوتی ہے، وہ حدیث، یعنی اس کی مطلب یہ ہے کہ آپ نے سما کی تصریح کر دی۔ تو ابن وہاب یہاں پر اخبرنی کہہ رہے ہیں، میں نے حوالہ بھی آپ کو بتا دیا، لیکن اس کے باوجود اس حدیث کو ضعیف کہا جا رہا ہے۔ تو یہ حدیث جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اس کا ایک دوسرا طرق ہے، میں ذرا تصویر بڑی کر دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو ذرا جو ہے وہ سمجھ آ جائے۔ تو یہ ہمارے پاس روایت تھی، وہی ابھی میرے خیال میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا کلیئر نظر آ رہا ہوگا۔ دوسری روایت جو ہے وہ یہ مشیخت یعقوب بن سفیان، یعنی اس کی ایک کتاب ہے، یہ الاجماع والوں نے یہ بھی حوالہ دیا ہے۔ تو اس میں بھی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں دیکھو ابن وہاب بالکل ہے ہی نہیں، اور سارے راوی اس کے ٹھیک ہے۔ یہاں پر کیا ہے کہ احمد بن شبیب، جو یہاں پر جو ہے وہ شبیب تھا، اس نے ابن وہاب نے بھی اس سے روایت کی ہوئی ہے، اور احمد بن شبیب جو مطلب شبیب کے بیٹے ہیں، اس نے بھی جو ہے وہ شبیب سے روایت کی ہوئی ہے، یعنی کہ شبیب سے روایت کرنے والے دو لوگ ہو گئے، ایک تو اس میں ابن وہب ہو گئے، اور دوسرے اس میں جو ہے وہ احمد بن شبیب ہو گئے۔ اور تیسری بات یہاں پر میں یہ کرنا چاہوں گا کہ یہی روایت یعنی معجم الکبیر کی جو ایک روایت میں نے آپ لوگوں کے سامنے، اب یہی جو ہے وہ دلائل النبوہ میں امام بہقی رحمت اللہ علیہ، جو بہت بڑے امام الفقی بھی ہیں، اس نے بھی جو ہے اس روایت کو جو ہے وہ نقل کیا ہوا ہے۔ تو ناظرین، یہ دلائل النبوہ ہے، اور جلد نمبر 6 ہے، اور جو ہے صفحہ نمبر 167 ہے۔ تو اس میں دیکھو یہی روایت جو ہے وہ اللہ کے پاک پیغمبر کی جو ہے وہ نقل کی گئی ہے۔ تو اس میں آپ لوگ دیکھ پا رہے ہیں کہ یہاں پر جو ہے وہ احمد بن شبیب ہے نا، اور احمد بن شبیب جو ہے وہ اپنے باپ سے روایت کر رہے ہیں، لیکن نیچے یہ جو دوسری روایت ہے اس میں دیکھو یہاں پر ہمارے پاس اسماعیل بن شبیب ہے، یعنی اسماعیل بن شبیب بھی جو ہے
وہ اپنے باپ سے جو ہے وہ روایت کر رہے ہیں. تو یہاں پر خالی یہ بات کہہ دینا کہ شبیب کی ایک طرق کو ضعیف کر کے اور بقایا تمام طرق کو جو ہے وہ ضعیف کہہ دینا. تو یہاں پر یاد رہے کہ شبیب سے 3 لوگوں نے روایت کی ہوئی ہے اور اس کو بہت ساری کتب میں بھی روایت کیا گیا ہے. تو اس کو محض اس بات پر جو ہے وہ ضعیف نہیں کہا جا سکتا ہے. تو میں ایک دفعہ پھر سے بھی الجماع فاؤنڈیشن والوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اور ان کی جو ویڈیو کا لنک ہے وہ نیچے ڈسکرپشن میں ہے تو وہ بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں. تو یہ حدیث جو ہے وہ حق ہے اور حق بات کو میں قبول کرتا ہوں اور وسیلے کی احادیثیں جو ہیں وہ ٹھیک ہے اور اس کو میں منوان قبول کرتا ہوں اور اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ یہ حق ہے. وسیلے والی جو ہے وہ بات جو ہے وہ حق ہے اور اللہ پاک جو ہے وہ الجماع فاؤنڈیشن والوں کو جزائے خیر دے اور ان کو اللہ پاک جو ہے وہ اسباب عطا فرمائے تاکہ یوں ہی جو ہے وہ عوام کے لیے ویڈیو بناتے رہیں. تو انشاءاللہ پھر ملیں گے, تب تک کے لیے اللہ حافظ.